بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس یعنی چھٹا سبق. یہ چھٹا سبق جو ہے مفردات اور جمل کے بارے میں، یعنی مفرد کی جمع ہے، اکیلا اکیلا لفظ کو کہتے ہیں. اور یہ چھٹا سبق جو ہے یہ صرف املا کے متعلق ہے. کس طریقے سے املا جو ہے کرائی جائے تو اسی کے مطابق انہوں نے ہاذا کے متعلق لکھا ہے کہ املا میں ہاذا اس میں اشارہ ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. پڑھنے میں ہا الف ہا ذا الف ذا، ہاذا پڑھنے میں ہاذا یہ ہوتا ہے، الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن لکھنے میں بغیر الف کے لکھا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہذہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ لکھنے میں جو ہے وہ الف کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن پڑھنے میں وہ بغیر الف کا جو ہے لکھا جائے گا. پڑھنے میں الف کے ساتھ ہوتا ہے اور لکھنے میں بغیر الف کا، بس اس کے اوپر کھڑا زبر ہوگا. یہ املا کے قواعد سمجھا رہے ہیں. آگے انہوں نے مفردات سمجھائے ہیں. میں یہ الفاظ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں. ہاذا یہ، ذا کا وہ جب درمیانی مسافت پر ہو، اور ذالکا وہ جب دور ہو. ہذہ یہ مؤنث کے لیے، تلکا وہ مؤنث کے لیے. قلم پین، شباک کھڑکی، عمود ستون، سقف چھت، سطح چھت اوپر کا حصہ، حارس چوکیدار، زہرۃ یہ پھول کو کہا جاتا ہے، مسطرۃ پیمانہ، محفظۃ بستہ، موظفۃ ضرورۃ خوش رہنے والی لڑکی. آگے یہ آپ کو بتا رہے کہ بھائی آپ نے 6 سبق پڑھ لیے تو ابھی مختصر الفاظ جو ہے آپ استعمال کرنا شروع کر دیں. انا کے معنی آتا ہے میں. اب آپ کہیں انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں. اسمی فلان، جو آپ کا نام ہے وہ اپنا نام استعمال کرے. اسمی داؤد، وہذا زمیلی محمود، یہ میرا دوست یہ محمود ہے. وذاک جاری یوسف، اور وہ میرا پڑوسی. میں نے آپ کو اس سے پہلے والے سبق میں فارمولہ بیان کیا تھا کہ آپ جار کے معنی پڑوسی ہوتا ہے. یا لگا دیا میرا پڑوسی یوسف ہے، وہ میرا پڑوسی یوسف ہے. ہذہ مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے. یا لگا دیا ہذہ مدرسہ، یا لگا دیا مدرستی. اسی طریقے سے وذالک بیتی، وہ میرا گھر ہے. وتلک غرفتی، اور وہ میرا کمرہ ہے. ہذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے. فاطمۃ طفلۃ، فاطمہ جو ہے بچی ہے. ہی تلمیذۃ، وہ شاگردنی ہے. ہی نشیطۃ، وہ چست ہے. ہذہ حدیقۃ، یہ باغیچہ ہے. وتلک شجرۃ، اور وہ درخت ہے. الشجرۃ جمیلۃ، اور درخت خوبصورت ہے. ہذہ وردۃ، یہ گلاب کا پھول ہے. الوردۃ جمیلۃ، اور گلاب کا پھول خوبصورت ہے.